تو یہ آیت الکرسی قرآن پاک کی ایک عظیم آیت ہے، اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قرآن کی عظیم آیات میں شمار فرمایا ہے۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پاک کو امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر کبیر میں نقل کیا ہے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس گھر میں آیت الکرسی پڑھی جائے تو اس گھر میں نہ تو کوئی جادوگر داخل ہو سکتا ہے، نہ کوئی جادوگرنی داخل ہو سکتی ہے۔ 40 دن تک اللہ تعالیٰ اس گھر کی اس طریقے سے حفاظت فرماتا ہے، اور جو کوئی اپنے گھر میں آیت الکرسی پڑھے گا تو 30 دن کے لیے شیطان اس کے گھر سے دور ہو جائے گا۔ لیکن اس کے لیے زبان وہ چاہیے کہ جس سے وہ تاثیر پیدا ہو جو حدیث میں بیان کر دی گئی۔ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ چونکہ ہماری زبان غلط کاموں میں استعمال ہوتی ہے، ہماری زبان سے الفاظ غلط نکلتے ہیں، اس کے درست استعمال کا طریقہ اکثر مسلمانوں کو پتہ نہیں ہوتا، تو ہماری زبان میں وہ تاثیر پیدا نہیں ہو پاتی جو شریعت کو مطلوب ہے۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہم بہت سارے وظائف اختیار کرتے ہیں، لیکن ان کے جو فضائل، جو کمالات، جو برکات احادیث کریمہ میں بیان کی گئی وہ ہمیں حاصل نہیں ہوتے، تو کوتاہی ہماری ہے، اس وظیفے کی نہیں ہے۔ تو آیت الکرسی کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرما رہے ہیں کہ جس گھر میں اس کو پڑھا جائے تو 30 دن تک شیطان اس گھر میں داخل نہیں ہوتا۔ لیکن ہم روزانہ پڑھتے ہیں اور اس کے باوجود شیطان کی مداخلت ہمارے گھروں میں کتنی ہے یہ ہم سب جانتے ہیں۔ تو بہرحال اس کے بڑے فضائل ہیں، اور ایک وظیفہ کے طور پر بھی اس کو پڑھا جاتا ہے، وہ آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں۔ اور اعلی حضرت امام اہل سنت احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان نے اس کو نقل بھی فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص ہر فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھے اور جب اس مقام پر پہنچے وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا، تو اپنے دونوں ہاتھوں کی اس طرح 10 انگلیوں کو اپنی آنکھوں پہ رکھ لے، اور ولا یعودہ حفظہما، بس اتنے حصے کو 11 بار پڑھے، یعنی پوری آیت الکرسی آپ پڑھتے ہوئے آئے، جب ولا یعودہ حفظہما پر آئے تو آنکھوں پہ ہاتھ رکھ کر 11 مرتبہ اس کو پڑھیں، پھر آیت کو پورا کر لیں وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ۔ تو اکابرین اسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی صدق یقین کے ساتھ اس کو پڑھے گا اس انداز سے، تو اگر نابینا بھی ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کو بینائی عطا فرما دے۔ تو یہ آنکھوں کا نور بڑھانے کے لیے بہترین شے ہے، تو جس کے چشمہ لگا ہو وہ خاص طور پہ ان کو کریں، اور جن کی بینائی درست ہے وہ اپنی بینائی کی استقامت کے لیے، بہتری کے لیے، امپرومنٹ کے لیے اس کو پڑھیں، تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی مزید برکات سے نوازے گا۔ اس آیت پاک کو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عظیم آیت قرار دیا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی کی صفات، اس کی وحدانیت، اس کی کرم نوازیوں کا ذکر ہے، اور جس آیت میں، جس قرآن پاک کے حصے میں اللہ تبارک و تعالی کی وحدانیت، اس کی صفات کا تذکرہ ہوتا ہے، وہ مقام بہت ہی اعلیٰ ہوتا، اور اس